بلوچستان حکومت نے دھمکی دی ہے کہ اگر وفاقی حکومت نے اس کے واجب الادا 51 ارب روپے کے فنڈز ادا نہیں کیے تو وہ اسلام آباد میں احتجاج شروع کریں گے اور تب تک سڑکوں پر رہیں گے جب تک انہیں فنڈز نہیں مل جاتے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت جلد از جلد ان کے بقایا جات کلیئر کرے تاکہ وہ صوبے میں ملازمین کو تنخواہیں ادا کر سکے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان حکومت کی ترجمان فراز شاہ صاحبہ۔ السلام علیکم فراز۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ فرا، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ ذرا بتائیں، تھوڑا سا ہمیں کلیئرٹی دے دیں اور ایکسپلین کر دیں یہ سچویشن یہاں تک پہنچی کیسے کہ حکومت بلوچستان کو یہ تڑی لگانے پڑی وفاقی حکومت کو کہ آپ ہمارے فنڈز ریلیز کریں ورنہ ہم احتجاج شروع کر دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ڈیوز کتنے ہیں۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے تقریباً 40 to 42 بلین ایریئرز جو ہیں جو ڈیوز ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے پچھلے سال 11 بلین کے جو ہمارے ڈیوز ہیں وہ بھی کلیئر نہیں ہیں، اور پھر PPL کی مد میں تقریباً 54 بلینز کے جو ڈیوز ہیں وہ ابھی تک کلیئر نہیں کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تقریباً کوئی 105 بلین کے ڈیوز ہیں جو ابھی تک بلوچستان کو نہیں ملے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں اور ابھی بھی ہم ایک ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں آپ کے سامنے تھیں، اور یہی مسائل ہیں کہ ہم سیلاب زدگان کی بھی صحیح طریقے سے مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اب تو سچویشن یہ ہے کہ مالی بحران کی طرف صوبہ جا رہا ہے کہ ہم اپنی ملازمین کی تنخواہیں بھی نہیں ابھی تک دے پا رہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کیا تاریخ ہو چکی ہے اور ابھی تک جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں۔ ہمارے منسٹر فائنانس بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں میں بھی جو چیئرمین سینٹ تھے ان کی قیادت میں جو منسٹر فائنانس تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ابھی تک تو ہمیں صرف ہی آسرا دیا جا رہا ہے، یقین دہانی کرائی جاری ہے، لیکن عملی طور پر ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا۔ جی تو فرا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک معاملہ حل ہوگا؟ کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت بڑے عرصے سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو فنڈز نہیں مل رہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اب بلوچستان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے کہ بلوچستان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے، تو یہ تو ایک نہ سالو ہوتی ہوئی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ حکومت سے اگر آپ کی بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا کیا ہے؟ آخر میں آپ کی آواز نہیں آئی۔ جی حکومت سے آپ کی اگر بات ہوئی ہے اس حوالے سے تو ان کا کہنا کیا ہے؟ جی مسلسل ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں اپنی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ نے بھی اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا تھا، اور آنریبل پرائم منسٹر کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جلد سے جلد جو ہمارے ڈیوز ہیں انہیں کلیئر کیا جائے، نہیں تو مالی بحران کی طرف جو ہے صوبہ جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بلوچستان میں پہلے ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جس طریقے سے پچھلے سالوں میں رہی اور ہم اپنے ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر سکے، ایک تو یہ ڈیوز نہ کلیئر ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور اب جب ہماری حکومت کی قیادت میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں۔ ریکوڈک کا ایک بہت بڑا منصوبہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اثاثے اسٹیک پر لگے ہوئے تھے کہ ہمارے اتنے قیمتی اثاثے جا رہے تھے، اور ہم نے کتنا بڑا جو جرمانہ تھا وہ وہاں پر دینا تھا، لیکن بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو مالی وسائل سے بھرپور صوبہ ہے، تو اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا پلانز کر رہے ہیں۔ تو ابھی حکومت جو ہے اس میں آپ کی کس سے بات ہوئی ہے وفاقی حکومت سے؟ سچویشن میں ہے کہ فوری توجہ اگر نہیں دی گئی تو بہت زیادہ جو سچویشن ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کی وفاقی حکومت میں کس سے بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا کیا ہے؟ جی میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ پچھلے دنوں چیئرمین سینٹ کی قیادت میں بھی میٹنگ ہوئی تھی منسٹر فائنانس سے، اور اب بھی ہمارے جو منسٹر فائنانس ہیں یہاں بلوچستان کے، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ سیکٹری فائنانس کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کئی دنوں سے، اور میٹنگز ہو رہی ہیں۔ یقین تو ہمیں دلایا جا رہا ہے، لیکن اب تک یہ سچویشن ہے کہ ہم ابھی تک بھی اپنے امپلائیز کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے۔ تو کوئی ڈیڈ لائن آپ لوگوں نے دی ہے ان کو کہ اس ڈیڈ لائن تک یہ کام ہو جانا چاہیے ورنہ آپ لوگ پھر آ جائیں گے احتجاج پر؟ دیکھیں، ہمیں یقین تو دلایا گیا ہے کہ آج یا کل میں یہ معاملہ جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں، ریکویسٹ تو ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے
کہ بلوچستان جس طریقے سے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اور مالی وسائل آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو منرل ریسورسز، پھر گوادر پورٹ، تو اتنے اہم صوبے کو اس طریقے سے نگلیکٹ کیا جائے گا تو نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور فائنلی اگر آپ لوگوں کو نہیں ملتے، فنڈز نہیں ریلیز ہوتے اگلے 1 ہفتے تک، 2 ہفتے تک بھی نہیں ہو سکتے، اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس فنڈز ہیں ہی نہیں، ملک دیوالیہ ہو گیا، سچویشن تو ملک کی بھی خراب ہی ہے نا، صرف ایک بلوچستان تو ویسے نہیں ہے ٹیکنیکلی، تو پھر آپ لوگوں کا اگلا کیا ہوگا پلان؟ ابھی تو میں آپ کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن ہمیں یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ ان کپل آف ڈیز جو ہیں وہ معاملات سالو ہو جائیں گے۔ اگر معاملات سالو ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوئے تو پھر اگلا لائے عمل آپ کو بتائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ بلوچستان حکومت کی ترجمان فرح عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بتا رہی تھیں کہ بلوچستان کے فنڈز وفاقی حکومت نے ریلیز نہیں کیے، اور اگر وہ فنڈز ریلیز نہیں کیے گئے تو پھر معاملہ احتجاج تک جا سکتا ہے۔